سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل محمد صلى الله عليه وسلم وعباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل ہے کہ بزم نوری اور عوام موتی مسجد اور گلابرہ کی جانب سے یہ محفل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ منعقد کی گئی، اور میرے علم کے مطابق یہ مسلسل 5 دنوں تک، جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارکہ ہم نے تفصیلاً سماعت کرنی ہے. میری گزارش ہے کہ بالکل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہ محفل بارگاہ غوث اعظم میں قبول ہو گئی تو ہم سب کے لیے یہ ذریعہ نجات ہوگی. اولیاء کی مجلسیں اور بزرگان دین کی محفلوں کو ہر دور میں منعقد کرنا ایمان کی پختگی کے لیے بڑا ہی اہم اور ضروری رہا ہے. اسی لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ محض علم سے انسان تکمیل تک نہیں پہنچتا، علم کے ساتھ ساتھ معیار تصوف اور روحانیت کی تازگی اس کے اندر ہونا ضروری ہے. اگر وہ اللہ والوں سے قریب نہیں، اللہ والوں کی قربت اس نے اپنایا نہیں، تو بعض اوقات اس کا علم اسے گمراہی کی طرف مائل کر دیتا ہے. اور تاریخ میں ایسے کئی ایک واقعات اور نظیریں موجود ہیں کہ اگر علمی فصاحت و بلاغت کا جائزہ لیا جائے تو بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہونے کے بعد بھی لوگ بددین اور گمراہ ہوتے نظر آئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے علم کو اپنا کمال سمجھ لیا اور اسی پر اتفاق کر کر وہ اپنی زندگی گزارنے لگے. اولیاء اللہ نے
جو سلوک اور روحانیت کی چاشنی ہمیں عطا کی، اس کا قطرہ بھی اگر بندے کو مل جائے تو اس کا علم بھی نکھر جاتا ہے، اور جو وہ عمل کرتا ہے اس کے اندر بھی تسلسل پیدا ہوتا ہے، اور وہ قبولیت کے منصب کو پانے کی چاہت رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی حیات طیبہ کو سننے کے لیے اسی لیے جمع ہو رہے ہیں کہ بلا شبہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم ضرور ہے، لیکن اس علم کے اندر سچا توقع اگر پیدا کرنا ہے تو بزرگان دین کی چوکھٹ سے آشنائی ضروری ہے، بزرگان دین کی محبت لازم ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو علامہ روم فرماتے نہ مولوی ہرگز نہ شد کے مولائے روم، کہ ایک مولوی اگر پوری زندگی صرف علم کرتا رہے اور بزرگوں کی بارگاہ سے وہ آشنائی نہ پائے تو وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے یہ تمہید اسی لیے بنائی تاکہ قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی وہ بڑے اچھے سے آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ کس سے مخاطب؟ مختصر لوگ ہو تو بڑی توجہ سے سنو گے، اور بالکل توجہ سے سنو، اگر آپ لوگ سنیں گے تو ذہن میں بات اترے گی۔ کس سے مخاطب اللہ؟ ایمان والوں سے۔ فرما یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کس سے خطاب؟ ایمان والوں سے۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کیا ہوگا؟ ایمان۔ یہ سب سے بڑی دولت ہمارے لیے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا کر دیا۔ لیکن اگر ایمان کے ساتھ ساتھ رب کسی کو اپنا ڈر، اپنا تقویٰ عطا فرما دے تو یہ اور سونے پر سہاگا کہ ایمان والا تو تھا ہی، اللہ نے اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنا تقویٰ عطا فرما دیا۔ تو بتائے کہ وہ انسان جو ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ متقی ہو، وہ پائے تکمیل تک پہنچا یا نہیں؟ جس کو ایمان ملا ہو اور ایمان کے ساتھ اس کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، وہ ہر لمحہ اپنے رب کو خیال میں رکھتا ہو، تو کیا اس سے نمازیں چھوٹیں گی؟ کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ بے حیائی کرے گا؟ کیا وہ بدی کی طرف مائل ہوگا؟ اس لیے کہ محض ایمان والا نہیں ہے، ایمان والے کے ساتھ ساتھ رب نے اسے تقویٰ بھی عطا کر دیا۔ تو جو ایمان والا ہو کر متقی ہو جائے، اس کی راتیں ویسے ہی مصلوں پر گزرنی ہے، وہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو آپ اگر دیکھیں تو قرآن مقدس میں آیت یہاں تک بالکل کمپلیٹ ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈر جائے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے ایمان کی بھی تکمیل کر لی اور اپنے عملوں کی بھی تکمیل کر لی، اللہ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کر کر۔ لیکن عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ جیسے ہم اردو زبان میں جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اور لفظ اور ہماری زبان میں ہے نا کہ جب ہم تسلسل کے ساتھ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو دوران گفتگو جب ہمیں بات ختم نہیں کرنی ہوتی ہے، بڑھانی ہوتی ہے، تو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی سنو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے عربی زبان میں اور کا کام واو کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے واو عاطفہ۔ یعنی اگر جہاں بات ختم نہ ہو رہی ہو اور بات کو آگے بڑھانی ہو اور ضروری اور اہم بات بتانی ہو تو وہاں واو عاطفہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا
اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں بات ختم نہیں کی، جبکہ اگر ہم اس کا ترجمہ اور اس کی ڈیٹیل کی طرف جائیں تو بات یہاں تک بھی ہمارے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن رب کائنات نے بات یہاں ختم نہیں فرمائی، بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی بتایا رب نے کہ ایمان اور تقوی پر بھروسہ کر کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والے کئی ایک ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں اور گمراہ ہوتے رہیں گے، اسی لیے کہ قرآن میں رب نے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اس نے کئیوں کے ایمان کو بھی تباہ کیا، کئیوں کے تقوی کو بھی اس نے تباہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میں نے تمہیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان، اپنے تقوی کو بچانا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نہ یہ خود بھٹکیں گے اور نہ تمہیں بھٹکنے دیں گے۔ سمجھ آئی؟ اور آخر یہ رب کائنات نے آگاہی کیوں دلائی؟ تو آپ نے یہ بات تو ہمیشہ سنی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، یہ عالم تھا، یہ بات تو عام طور پر مشہور کر دی کہ وہ بہت بڑا عالم تھا، یہ سب غلط بات ہے۔ وہ عالم نہیں تھا، عابد تھا۔ اس کو عالم کہنا تو گویا قرآن پاک کی آیتوں کی توہین اور احادیث رسول اللہ کا بھی انکار ہے، تو یہ مشہور ہو گیا عوام میں۔ اور بعض اوقات کئی خطبہ حضرات مقررین بھی جب دوران بیان اس کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بہت بڑا عالم تھا۔ اگر وہ عالم تھا تو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَخْشَ اللَّهُ عِبَادِيَ الْعُلَمَاء، کہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ تو پھر جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو اس نے مانا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء میرے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، تو پھر وہ انبیاء کی توہین، نبی کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ تو بڑے اکابر بزرگوں نے جو گزر چکے ہیں اور جو اس دور میں موجود ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ ابلیس عالم نہیں تھا، عابد تھا۔ عابد، ہاں، ایک عالم ہوتا ہے جو قرآن و سنت کا عالم ہے، ایک عالم ہوتا ہے جو دنیاوی معاملات کا عالم ہے۔ تو اگر وہ دنیاوی معاملات کا ہو تو اس پر بحث نہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ وہ قرآن و سنت کا تھا تو پھر اس کے درجے کو بڑھانا ہے۔ بہرحال یہ بات سنی ہوگی آپ نے، توجہ کے ساتھ سنیں، میں واقعات اور حکایت نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں حکایت یا واقعات بیان کروں تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ توجہ بڑھ بھی جائے نا تو فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اینڈ میں کیا ہوگا یہ آپ کو معلوم ہے، لیکن جب کوئی تحقیقی بات ہو تو توجہ بالکل رکھنی چاہیے۔ ابلیس کے بارے میں سنا کہ اسے جنت سے نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ کہ اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ جب اسے نکال دیا گیا تو آتے آتے اس نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار، میں تجھ سے کچھ طاقت، کچھ پاورز مانگتا ہوں، وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کریم ہے، رحیم ہے۔ رب فرماتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابلیس نے کیا مانگا؟ کہا مجھے 2 طاقتیں دے دے۔ کہا وہ 2 طاقتیں کیا؟ کہا ایک طاقت تو یہ دے کہ میں جب چاہوں، جس کی چاہوں، جہاں چاہوں شکل اختیار کر سکوں، اور دوسری طاقت یہ دے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں۔ کہاں بیٹھوں؟ صراط مستقیم پر۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ جس پر چلنے کا دعویٰ ہر جماعت کا فرد کرتا ہے، جس پر ہونے کی دعا آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہو اور پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔
ابلیس نے اس راستے پر بیٹھنے کا اللہ سے پاور مانگا، رب نے عطا کر دیا۔ جب رب نے عطا کر دیا تو اسی صورت میں رب کائنات نے آگاہی دلائی، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے دعا کرتے ہو میں تمہیں چلاؤں سیدھا راستہ، تو یہ دعا بھی کرو، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام، جن پر تیرا احسان ہوا۔ آخر یہ وجہ کیوں پڑی؟ تو یہ دونوں آیتوں کو آپ دیکھیں جو میں نے ابتدا میں پڑھی اور جو میں نے ابھی پڑھی، ان دونوں آیتوں کا تعلق ایک ہے، اور وہ تعلق ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس لیے کہا کہ اگر تم ایمان اور تقوی کو لے کر چلو گے تو بلا شبہ تم سے سوال اگر کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا آپ صراط مستقیم پر ہو، تو آپ بالکل ڈٹ کر کہو گے کہ ہاں میں صراط مستقیم پر ہوں، اس لیے کہ میں نمازی بھی ہوں، میں خدا کے احکاموں پر عمل بھی کرتا ہوں، میرے اندر خدا کا خوف بھی موجود ہے۔ لیکن صراط مستقیم پر بیٹھا کون؟ ابلیس، اور وہ جب چاہے کسی بھی شکل میں آ کر تمہارا ایمان عقیدہ جو تم نے زندگی بھر سنبھال کر رکھا وہ تباہ کر سکتا ہے۔ تو رب نے دونوں مقاموں پر کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ جن کو میں نے سچا بنا دیا، ان کے ساتھ ہو جاؤ جن پر میرا انعام ہے۔ جب ان کے دامن سے تم وابستہ ہو جاؤ گے تو نہ تم بھٹکو گے، نہ یہ بھٹکیں گے، اور نہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھٹکنے دیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہتے ہیں نا، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ یہ دعویٰ ضرور ہے ہمارا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم سچے طور پر غریب نواز اور غوث پاک کے نقوش اور ان کے مشن پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ان کی رغبت، ان کی قربت ہم کیوں طلب کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن حکم دے رہا ہے اور قرآن ہی بتا رہا ہے کہ محض علم، محض ایمان، محض تقوی تمہیں کامیاب نہیں کر سکتا جب تک تم کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہ ہو جاؤ، جب تک تم کسی اللہ والے کو نہ پالو، اس کی بارگاہ میں جا کر زانوئے ادب نہ طے کرو۔ اور یہ ان اللہ والوں کی بات جو ہمارے قریب، اور اللہ والوں کی پہچان کیا بتائی؟ اللہ کے نبی فرماتے اللہ والا وہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، کہ جب اسے دیکھا جائے تو اسے بندے کو اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ والے کی ایک پہچان۔ اور پھر اللہ والوں کی پہچان بتائی گئی کہ وہ فنا فی الرسول، وہ فنا فی اللہ کی منزل پر وہ دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر ہم اللہ والوں کی بات کریں تو جنہیں رب کائنات نے شہنشاہ اولیاء بنایا، جنہیں منبع ولایت اور مرکز ولایت بنایا، جن کا نام نامی اس میں گرامی شیخ محی الدین عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے بھی سماعت کر لیں کہ آپ کا اصل نام کیا ہے۔ آپ کا اصل نام تو عبد القادر ہے، کیا ہے؟ عبد القادر۔ اور دو چیزیں بولی جاتی ہیں عام طور پر، آپ نے سنی ہوگی، ایک بولا جاتا ہے لفظ آپ کے لیے جیلانی، کیا بولا جاتا ہے؟ جیلانی۔ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے گیلانی۔ عام طور پر عرف عام میں لفظ جیلانی ہی مشہور ہے، اور یہی غوث اعظم کے القاب یا جب بھی آپ کو پکارا جاتا ہے تو اسی جگہ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر تاریخ نگار ایک بڑی پیاری تحقیق بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل معنوں میں لفظ تو گیلان ہی ہے، جس جگہ غوث پاک فارس، اور وہ فارس کا وہ ٹکڑا ایران تھا، اب وہ ایران میں باقی نہیں ہے، اب ایران الگ ہو گیا اور فارس کا کچھ حصہ عراق کے حصے میں آ گیا، اور لفظ فارس کے نام سے وہ جگہ کو اب ختم ہی کر دیا گیا لگ بھگ۔ تو گیلان میں آپ پیدا ہوئے، اور یہ ایک ایسی سرزمین کہ جہاں دوروں تک سبزہ اور پھلوں کا انبار اور ہریالی والی جگہ، جس قصبے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اس کا اصل نام گیلان، لیکن چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا، عربی میں گاف نہیں ہوتا،
عربی میں کاف ہوتا تو یا تو وہ کیلان ہوتا، تو اسے مشہور کیا گیا جیلان سے. کیا کیا گیا؟ کیونکہ فارسی اور اردو زبان میں گاف ہوتا ہے، اور آپ جس جگہ پیدا ہوئے وہاں فارسی بولی جاتی تھی، فارسی زبان تھی اس جگہ کی، تو گیلان، اور عربی زبان میں اسے جیلان کر دیا گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے ولادت بڑی متبرک جو تاریخوں میں موجود ہے کہ بڑی بہاروں والی جگہ، اور اس سرزمین پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنا مسکن بنایا اور اپنا وقت گزارا. اگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے اوصاف و کمالات، جو کہ آپ آج کا موضوع ہے کہ سرکار غوث اعظم کی ولادت سے پہلے آپ کی آمد کی بشارتیں اور آپ کا مقام و منصب، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو عرف عام میں ہے میں وہی نام لیتا ہوں، آپ کا پورا خاندان منصب ولایت پر فائز ہے. آپ کی ماں، آپ کے والد، آپ کے نانا، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، آپ کی اولادیں، اور پھر اولادیں تو اولادیں جو آپ سے مرید ہوا وہ بھی منصب ولایت پر، جو آپ کا شاگرد رہا وہ بھی منصب ولایت پر. یہ پوری تاریخ پڑھیں تو جس کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت ملی، رب کائنات نے ان سب کو منصب ولایت پر فائز کر دیا. سرکار غوث اعظم کی ولادت باسعادت 470 ہجری یا 471 ہجری، اور ایک روایت میں 491 ہجری بھی آتا ہے، لیکن 491 ہجری والا قول یہ زیادہ کسی نے کوٹ نہیں کیا. سب سے زیادہ اگر غوث اعظم کی ولادت کا سن اخذ کیا جاتا ہے تو وہ 471، اور اس کے بعد اگر ہوتا ہے تو وہ 470 ہجری، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تو اس کے 470 سال بعد جیلان میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ یہ دونوں نجیب الطرفین ہیں، اور خود غوث پاک بھی نجیب الطرفین ہیں. نجیب الطرفین اسے کہا جاتا ہے جو دونوں جانب سے سید ہو، یعنی ماں کی جانب سے بھی اور باپ کی جانب سے بھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی جانب سے حسینی ہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی جانب سے حسینی ہیں، اور والد کی جانب سے حسنی ہیں، یعنی والد کا سلسلہ امام حسن سے ملتا ہے اور والدہ کا سلسلہ امام حسین سے ملتا ہے. آپ کے والد کا نام ابو صالح اور لقب ہے مشہور جنگی دوست. آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ام الخیر، یا آپ کے والدین کا نام. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام محسن تھا، لیکن یہ شیر خاری عمر میں انتقال فرما گئے اور پھر آپ تنہا بچے. تو اگر آپ معتبر کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو سید التابعین امام عشق و محبت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں وہ شرف ملا کہ مصطفیٰ کو بظاہر دیکھا تو نہیں لیکن محبت اتنی کہ نبی کریم کی ایک ایک شباہت کو جانتے تھے، اور مقام اتنا بلند ہوا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے بیچ میں اپنے اس عاشق کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شام میں ایک جگہ قرن ہے اور وہاں میرا ایک عاشق ہے جس کو لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، جسم پر گرد و غبار ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام وہ لوگ نہیں جانتے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے تو اللہ اس کی سفارش پر نہ جانے کتنے گناہگاروں کو بخش دے گا. اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں اپنے ایک امتی کا مقام کہ وہ میری امت کو بخشائے گا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں بخشوانے کے لیے ہمارے نبی کافی ہیں،
اور اللہ کے رسول پوری امت کو بخشوائیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا کہ وہ جب دعا کریں گے تو امت کو بخش دیا جائے گا؟ اور صحابہ میں جلیل القدر صحابہ مولائے کائنات کو اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ہاں ان صحابہ میں سے تو کوئی نہیں، لیکن علی اور عمر تم ضرور ان سے ملاقات کرو گے. اور پھر ملاقات ثابت بھی ہوئی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے دعا کے لیے بھی کہا. بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بھی بتا دیا کہ جو میری محبت میں فنا ہوں گے، جو خدا کا قرب پا چکے ہوں گے، ان کا مقام اتنا بلند ہے. لو میری زبانی سنو کہ وہ اگر تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب تمہیں بخش دے گا، رب تمہیں معاف کر دے گا. تو اسی واقعے کے ضمن میں مورخین بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس صحابہ پہنچے اور کہا کہ یہ پہران مبارک رسول پاک نے دیے، لے اسے زیب تن کریں اور امت محمدی کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے اسے لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اور پھر اپنی پیشانی کی جگہ رکھ کر اس پر سجدہ کیا اور اس امت کے لیے مغفرت طلب کی. بڑا وقت گزر گیا اور جب آپ فارغ ہوئے تو کہا کتنے بخش دیے گئے؟ ان جلیل القدر صحابہ نے یہ پوچھا کتنے بخشے گئے؟ تو کہا بخشے تو پورے جاتے، لیکن مجھے تمہاری تاخیر کا بھی خیال تھا، اسی لیے سر اٹھا لیا. مجھے جتنے بخشانے تھے میں نے بخشا دیا. اب میرے بعد عبد القادر آئیں گے اور وہ اس امت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعا سے بچے ہوئے جو گناہگار ہیں انہیں بخش دے گا. یہ تقریباً 400-450 سال غوث پاک کے تقریباً 1000 سال پہلے آمد کے. یہ کس نے؟ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی آمد کا تذکرہ کیا. اور غوث پاک نے تو آ کر کہا تھا بغداد کی جامع مسجد میں کہ قدمی ہذہ علی کل رقبۃ ولی اللہ. یہ کہا کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر. یہ آ کر کہا تھا، لیکن آپ کی ولادت سے 200 سال قبل سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی، ان کو سید الطائفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدوں کی محبت میں رب کائنات نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا. اہل بیت کی محبت میں یہ منصب انہیں دیا گیا. آپ 200 سال قبل غوث آدم سے بڑے اکابر اور بزرگوں میں شامل، جن کا مزار مبارک بغداد کی سرزمین پر موجود ہے، اور اللہ کا احسان کہ میں نے اس مزار مبارک کی زیارت بھی کی ہے. سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ 200 سال قبل بغداد کی جامع مسجد کی ممبر پر خطاب فرما رہے ہیں، اور دوران خطاب آپ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی. اور جب آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی تو زبان پر ایک جملہ تھا، قدمی رأسی، قدم رأسی، کہ اس کا قدم میری گردن پر، کا قدم میری گردن پر. عالم جزم میں آپ کہتے گئے اور یہ جملہ کوئی سمجھ نہ پایا. جب آپ اپنی اصل حالت میں آئے تو جو مریدین اور سامعین بیٹھے تھے وہ قریب آئے اور کہا حضور یہ بتائیں کہ دوران گفتگو آپ پر ایک رقت طاری ہوئی اور اس دوران آپ نے کہا کہ اس کا قدم میری گردن پر، آخر وہ کون ہے؟ تو آپ اسی حال میں فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو میرے بعد بغداد کی سرزمین پر عبد القادر آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ بغداد کی جامع مسجد کی ممبر پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ قدمی ہادی علی کل رقبۃ ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، تو تم گواہ ہو جانا کہ میں ابھی سے اپنی گردن جھکاتا ہوں. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ کی آمد سے پہلے. اور پھر حضرات اس واقعے کو جلدی کوئی ہضم نہیں کر پاتا. کون سے واقعے کو؟ کہ جب میرے آقا معراج پر گئے، لیکن اس کی دلیل ہے میرے پاس. جب میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کی سیرت پر جن معتبر کتابوں کی تصدیق فرمائی، اس معتبر کتاب میں فتح الخاطر فی مناقب عبد القادر اور ایک فتاوی افریقہ جو اعلیٰ حضرت کا ہے،
اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. یہ واقعہ موجود کہ جب میرے آقا معراج پر گئے، جب معراج پر گئے تو ایک مقام تھا سدرۃ المنتہا، جہاں جا کر کون؟ حضرت جبریل رک گئے. اچھا پھر آسان دلیل بھی سن لیں تاکہ کشمکش دور ہو جائے. آپ ظاہر ہے کہ فتاوی افریقہ تک تو نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی فتح الخاطر تک پہنچ سکتے ہو، تو آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنا اعلیٰ حضرت کی ایک اور کتاب ہے احکام شریعت. کیا ہے؟ احکام شریعت اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے. اس کتاب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اس کتاب میں یہ سوال موجود ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کا جواب عطا کیا، اور جن کتابوں میں یہ واقعہ اس کے حوالے دیے. جب میرے آقا معراج پر گئے تو ایک مقام تھا سدرۃ المنتہا جہاں جبریل رک گئے اور میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری حد ختم ہوئی، اب اس کے بعد آپ تنہا جائیں. تو روایت میں ہے کہ عالم ارواح سے ایک روح لائی گئی، ایک روح لائی گئی، اور دو روحوں کا ذکر ہے. ایک روح لائی گئی کہ جس روح کے کاندھے پر میرے آقا نے اپنا قدم جمایا اور پھر اس کے آگے کا سفر کیا، تو یہ منظر دیکھ کر ایک روح تڑپنے لگی، وجد میں آ گئی. تو وہ روح جس کے قدم، جس کی پشت پر، جس کی گردن پر مصطفیٰ کا قدم تھا، وہ وجد میں آنے والی روح کو کہتی ہے تعدب، ادب میں آ جا. یہ ادب کا مقام ہے اور ان دونوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روح جس کے گردن پر مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا وہ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی روح تھی، اور جسے ادب میں آنے کا حکم دیا جا رہا وہ امام غزالی کی روح تھی کہ یہ وجد میں آ کر جھومنے لگی. اور پھر فرق بھی دیکھیں کہ امام غزالی بھی غوث اعظم سے پہلے آئے ہیں. امام غزالی بھی بغداد میں ہے، اور پھر اس میں اختلاف بھی ہے کہ وہ بغداد میں ہے یا شام میں ہے، لیکن وہ بھی غوث اعظم سے پہلے آئے. تو غوث اعظم کو قدم ملا مصطفیٰ کا، اور پھر جب آپ دنیا میں آئے تو آپ کے 200 سال پہلے، 100 سال پہلے، آپ کی آمد سے پہلے جو اکابر بزرگ گزرے وہ سب کہتے تھے کہ قدم رأسہ، اس کا قدم میری گردن پر. آخر یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو تم دلیل نہ مانو وہ بات الگ ہے، لیکن عالم ارواح میں یہ تمام اولیاء کی روحیں دیکھ رہی تھی کہ عبد القادر کے کاندھے پر مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے. اب عبد القادر کو اختیار مل گیا کہ یہ جا کر کہے کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے. تو ہم اسے تسلیم اس لیے بھی کریں گے کہ ہم نے سنا نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھا ہے. سمجھ آئی بات؟ غوث پاک فرماتے تمام ولیوں کی گردنوں پر میرا قدم. اور پھر اس جملے کا استعمال غوث پاک کے دور میں جو اولیاء تھے انہوں نے تو کیا ہی. اس دور میں بھی جس کو رب نے منصب ولایت عطا کیا، اور ظاہر ہے کہ جو اصل ولی ہوتا ہے وہ ولایت چھپاتا ہے، وہ ولایتوں کے ڈنکے نہیں پیٹتے، وہ اپنے مریدوں کو یہ نہیں بتاتے پھرتے کہ مجھے رب نے صاحب کشف بنا دیا. میرے ساتھ تو اب یہ ہے کہ آنکھیں بند کرتا ہوں تو یہ منظر دیکھ لیتا. وہ کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے. سمجھ آئی؟ جو اصل ولی ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ اپنی ولایت کو پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں. لیکن غوث پاک کے اس جملے نے قدم رأسہ علی کل رقبۃ ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اس جملے نے کسی ولی کی ولایت کو چھپنے نہیں دیا. جس دور میں بھی جس سچے ولی نے اس جملے کو سنا تو اس نے کہا ہاں آپ کا قدم میری گردن پر. اور ایک ولی تو ایسے گزرے جنہیں ہمارے کئی بزرگوں نے دیکھا بھی ہے، اور کئی ایک کو ہمارے علاقے میں ان سے بیعت کا شرف بھی حاصل ہوا. وہ کیا کہتے ہیں میں نام نہیں لوں گا، بس ان کا جملہ پیش کروں گا، اب تمہاری عقلوں پر ہے کہ تم سمجھ پاتے ہو یا نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ پوری زندگی چھپایا،
کہ میں اپنی ولایت کو پوشیدہ رکھوں، لیکن جب غوث پاک کا یہ جملہ، یہ قول کانوں کے پردوں سے ٹکرایا تو آپ بے ساختہ بول گئے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ اچھا صحیح بتاؤ، سمجھ کتوں کیا ہے؟ نہیں، جو جملہ میں نے کہا، جو شعر پڑھا، اس شعر سے کتنے سمجھے؟ سب سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ۔ یہ جملہ جو نہیں سمجھے میں نام بھی بتا، یہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کا قول ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر پیدا کیا، یعنی کسی کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال آیا، کسی کے اندر حضرت یوسف کا جمال آیا، کسی کے اندر حضرت ابراہیم کی خلت آئی، کسی کے اندر حضرت یونس کا ایثار آیا۔ یعنی ہر ولی کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی نبی کی فطرت پر پیدا کیا۔ آپ اپنے لیے فرماتے ہیں غوث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے جد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فطرت پر پیدا کیا گیا۔ اور دیکھیں آپ کہ جیسے امام الانبیاء کی آمد کا ذکر آپ کی آمد سے پہلے تھا، ایسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کا ذکر آپ کی آمد سے پہلے تھا۔ اور پھر جب آپ کی آمد ہوئی ہے تو وہ آمد کے تعلق سے بھی جو تاریخ ہے اس میں بڑے کم واقعات ملتے ہیں، لیکن بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا کتابوں کے اندر کہ غوث پاک کی ولادت بھی انوکھی ولادت ہوئی۔ آپ پیدا ہونے کے بعد ولی نہیں بنے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ولی تھے۔ آپ کو غیب کے علوم جو رب نے عطا کیا، یعنی پردے کی باتوں کو بتا دینا، یہ پیدا ہونے کے بعد کمال حاصل نہیں تھا، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا۔ سرکار غوث پاک کی والدہ فرماتی ہیں، فاطمہ ام الخیر، دو واقعات ہیں اس میں۔ ایک فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو چونکہ ہم جس علاقے میں رہتے تھے گیلان، یہ پھلوں کا انبار تھا اور ہر طرف سبزہ اور باغات تھے، تو میرا دل ہوا کہ میں باغ جاؤں اور آم کھاؤں، کیری کھاؤں۔ آپ اس نیت سے اپنے گھر سے نکلی اور نکلنے کے بعد آپ پہنچی ایک آم کے درخت کے قریب جس میں بڑی نیچے جو کیری تھی، آپ اسے توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی، لیکن پیٹ میں اتنا زور کا درد ہوا کہ آپ زمین پر تڑپ کر بیٹھ گئی، اور پھر بہت دیر وہ درد رہا اور پھر وہ درد زائل ہو گیا۔ سرکار غوث پاک کی والدہ واپس چلی آئی۔ جب غوث اعظم پیدا ہوئے اور رب نے آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی تو آپ اپنی والدہ کے سامنے با ادب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، امی جان مجھے معاف کر دیں۔ کہا بیٹا معافی کیسی؟ تو کہا امی معافی ایسی کہ شاید آپ کو یاد نہیں، میں یاد دلا دوں، میں یاد دلا دوں۔ کہا کیا؟ کہا یہ کہ ایک مرتبہ یاد کریں کہ آپ باغ میں گئی، آپ کا کیری کھانے کا جی چاہا، آپ نے ہاتھ بڑھایا لیکن پیٹ میں درد ہوا۔ کہا ہاں بیٹا یاد تو آتا ہے۔ کہا وہ درد میں نے دیا تھا۔ کہا بیٹا وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے وجہ یہ کہ جس ڈال کی طرف آپ ہاتھ بڑھا رہی تھی اسی ڈال پر ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہوا تھا جو آپ کو اذیت پہنچا دیتا۔ یہ ولادت سے پہلے غوث اعظم کا مقام تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ، ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا، تو بعض اوقات وہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کی والدہ کے پاس سے گزرا ہوگا، تو وہ جب بھی دیکھتا کہ یہ سید زادی ہیں تو بڑے پردے میں، اور پردے کی پابندی جو غوث اعظم کی والدہ کی تھی، اللہ اکبر، اگر جب ہم اس واقعے کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین کا تقوی اور والدہ کی پارسائی ایسی ہو جائے تو اللہ رب العزت غوث اعظم جیسی اولاد گھر میں پیدا کرتا ہے۔ یہ واقعہ سنو، بڑا مشہور ہے۔ تو وہ شخص گزرا کرتا تھا غوث اعظم کے قریب، یہ والدہ کے قریب سے، تو جب بھی دور سے دیکھتا تو وہ سلام کیا کرتا تھا آپ کو، تو آپ جواب دیتی اور گزر جاتی۔
غوث پاک کا بچپنا ہے، آپ کی ولادت کے بعد جب آپ بچوں کے ساتھ ہیں، وہی شخص گزرا تو اس نے بچوں کو سلام کیا، کہا بچوں السلام علیکم، تو تمام بچوں نے ایک ایک بار جواب دیا۔ غوث پاک نے سلام کے جواب میں 2 مرتبہ جواب دیا۔ جب 2 مرتبہ جواب دیا تو وہ تعجب میں پڑ گیا، وہ لوٹ کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ بچوں نے مجھے 1 مرتبہ جواب دیا، آپ نے 2 مرتبہ کیوں دیا؟ تو غوث پاک فرماتے ایک تو ابھی جو آپ نے مجھ سے سلام کیا، اور 1 مرتبہ تب کہ آپ میری والدہ کے قریب سے گزرے، سلام کیا تھا، میری والدہ نے جواب دیا اور وہ سلام میں نے بھی سنا تھا، تو وہ قرض باقی تھا جو آج پورا کر دیا۔ یہ سرکار غوث پاک کی شان ولادت سے پہلے ہے، تو آپ سوچو کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو کی سنے اور دیکھے، تو پھر اگر وہ دنیا میں موجود ہو تو پھر سماعت و بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ اور اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ وہ دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر اس میں حرج کی بات نہیں، چونکہ جو ولادت سے پہلے باکمال ہو وہ ولادت کے بعد کتنا باکمال نہیں ہوگا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی کب؟ ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی عشرے میں، ایک روایت یہ ہے ابتدائی عشرے میں، اور 1 سال کی عمر میں ہی جب کہ شیر خواری کا وقت ہے تو آپ نے روزہ بھی رکھا، اور آپ کی پارسائی اور تقوی مشہور اتنا ہو گیا کہ اگر لوگ جیسے ہمارے ہاں رمضان میں روزہ چاند رات ہوتی ہے تو تم نے دیکھا نا کہ بیچارے جو روزے دار ہیں یا جنہوں نے پوری تراویح پڑھی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاند دکھے یا نہ دکھے، لیکن جن کو عید سے مطلب ہے رمضان چلا گیا عام دنوں کی طرح وہ سڑکوں پر سوائے تماشوں کے اور کچھ نہیں کرتے، اور پھر وہ ذمہ داروں کو کہتے ہیں ابھی تک تم نے کیا کیا، تم بیٹھے رہتے ہو، تم نے چاند کی شہادت کیوں نہیں لائی؟ یہ ہوتا ہے نا، تو یہ ہر دور میں بدلی ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی اگر رمضان کا چاند نہیں دکھتا تھا تو لوگ تصدیق کرنے غوث پاک کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ کی والدہ کے پاس، اور آپ کی والدہ اگر یہ کہہ دیتی کہ میرے بچے نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا تو لوگ سمجھ جاتے کہ کل رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، اس لیے انہوں نے دودھ کو ترک کر دیا۔ بہرحال رمضان المبارک میں آپ کی ابتدائی عشرے میں، اور بعض روایتوں میں کہ 1 رمضان کو آپ کی ولادت باسعادت 471 ہجری میں گیلان کی سرزمین جو صوبہ جو ملک فارس کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار غوث پاک کی جب ولادت ہو گئی تو آپ کی ولادت کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ بھی روتے ہوئے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ جب آپ لائے دنیا میں تشریف تو مسکراہٹ تھی چہرے پر، اور پاک و صاف جسم کے ساتھ دنیا میں آئے، اور بچپن کے عادت و اطوار ہی آپ کے ایسے کہ عام بچوں کی طرح آپ اپنے کپڑوں میں گندگی نہیں کیا کرتے، بلکہ ایک مخصوص وقت ہوتا، اور اس مخصوص وقت میں آپ کی والدہ آپ کو فارغ کرا لیا کرتی تھی۔ آپ جب کچھ بڑے ہوئے تو اس عمر سے ہی آپ کے اندر جو تہذیب، جو ادب اور جو ایک صلاحیتیں تھی، اگر ان کا تذکرہ تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جیسے ایک نوجوان کی صلاحیتیں اور ادب ہوتا ہے، ویسا ادب اور صلاحیتیں آپ کو بچپن میں رب نے عطا کر دیا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جیلان میں ہوئی۔ یہ گیلان میں ہی جودی پہاڑ ہے جہاں حضرت نوح کی کشتی جا کر لگی تھی، یہ پہاڑ بھی گیلان کی سرزمین پر ہے، اور کئی مشہور واقعات جو گیلان کی سرزمین پر ہوئے۔ آپ جب پیدا ہوئے اپنی والدہ کو تو تقریباً عمر بتائی جاتی ہے آپ کی والدہ کی کہ 50 سال سے زائد ہو چکی تھی، تقریباً 50 سال سے اوپر عمر ہو چکی تھی آپ کی والدہ کی، اور چند سال کی عمر ہوئی تھی آپ کی، اور آپ کے والد اس دنیا کو چھوڑ گئے، یعنی ان کا وصال باکمال ہو گیا، اور پوری زندگی آپ کی والدہ نے
آپ کی کفالت کی، یہاں تک کہ 18 سال آپ گیلان میں ہی رہے، 17 یا 18 سال کی عمر تک، اور بچپن سے ہی آپ کی ولایت مشہور تھی۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں مکتب جایا کرتا تھا تو میرے آگے کوئی آواز دیتا تھا کہ لوگوں ہٹو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ یہ آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی۔ تو سرکار غوث اعظم کی شان بڑی بلند و بالا ہے، اور یہ تذکرہ جو بزم نوری نے یہ 5 روزہ غوث پاک کی سیرت پر رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد سنیں، چونکہ آج کا جو عنوان تھا وہ میرا کمپلیٹ ہو گیا جتنا تھا، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے واقعات اور سیرت میں تسلسل کے ساتھ کل آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار غوث پاک کی سیرت اس وقت ہماری نسلوں تک، ہمارے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، چونکہ ہماری لاپرواہی نے اور کوتاہی نے، صرف ایک بزرگ نہیں کئی بزرگان دین ہیں جن کی تاریخوں پر دھول جم گئی، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تھے کون۔ ہم کنڈے مناتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، آپ کسی سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کے کچھ رکن بتا دیں، ضمناً کرامتوں پر بات کر کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ پلان تھا یہودیت کا کہ ان سے ان کے اکابروں کی تاریخ چھین لو، ان کو صرف گوتا زنی سے روک لو، اور ان کو ایک ساحل کنارے ساحل پر چھوڑ دو کہ یہ اسی کو منزل سمجھیں۔ اور یہ حقیقت میں ان کا یہ ہتھ کنڈا کام آیا۔ امام اعظم کی پیروی کرنے والے آج امام اعظم کو نہیں جانتے کہ وہ کون تھے۔ امام بخاری کی رٹ لگانے والے آج یہ نہیں جانتے کہ امام بخاری کون تھے، اور دیگر ائمہ اہل بیت کہ جن کو آج کسی اور نے اپنا بنا بیٹھا ہے، جبکہ یہ تو ان کے بھی غدار، اصل میں ہم ان کے ماننے والے۔ لیکن قصور یہ ہے کہ ہم نے جانا نہیں کہ امام موسیٰ کاظم کون تھے، امام جواد کون تھے، امام حسن عسکری کون تھے، چونکہ ہمارے پاس فرصت نہیں۔ اور پھر آج تو کتابیں ہیں، ہمارے پاس ذرائع ہیں، اس کے باوجود بھی اگر پوچھا جائے لوگوں سے تو وہ ایک سیب والا واقعہ غوث پاک کا صحیح ہے، اور یہ سنا ہے کہ مردوں کو جلا دیا۔ یہ 2-3 واقعے اور یہ بھی کرامتیں ہیں، ایک قبر سے اٹھا کر کلمہ پڑھا دیا۔ یہ 2-3-4 کرامتوں کے علاوہ غوث پاک کی عمر کتنی تھی، غوث پاک کا مقام کیا تھا، اور غوث پاک نے اس امت کو دیا کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ آج لوگوں نے غوث پاک کا لنگر جاری رکھا، بلا شبہ یہ غوث پاک کا ایک عمل خصوصی تھا، کھلانا لوگوں کو، اور آج بھی کھلاتے ہیں، اور روزانہ غوث پاک کے دربار سے بھوکے پلتے ہیں، آج بھی کھلاتے ہیں۔ یہ کھلانا عمل ہے غوث پاک کا پسندیدہ، لیکن غلاموں پر لازم ہے کہ کھانے سے پہلے جانے بھی کہ غوث اعظم کون ہے۔ یہ پہلے تھا کہ جس کے گھر 11ویں ہوتی تھی وہ اپنے گھر چھوٹی سی ہی صحیح لیکن مجلس کا انعقاد کرتا تھا، لیکن لوگ اب اسٹینڈرڈ ہو گئے ہے نا۔ 11ویں میں جن کو بلانا ان کو پوچھا بھی نہیں جاتا، اور کن کو بلا رہے ہیں؟ جو رسوخ دار ہیں۔ اچھا رسوخ دار شرابی بھی ہو تو بھی چلے گا، وہ بھی آ گیا، اس کو بھی کھلا، چلے اس کو الگ دے دے، لیکن مجلس میں بٹھا کر پوری برکتوں کو تباہ کر لیا۔ اگر وہ سود خور ہے اسے بٹھا لیے ہے نا، وہ غلط طریقوں سے کماتا اسے بٹھا لیے، لیکن جنہیں حقیقت میں پوچھنا تھا چھوڑ دیا۔ ایک ریا بن گئی 11ویں کی دعوتیں بھی کہ دیکھیں میں نے اتنے بکرے ڈلوائے، اتنے ڈیگ پکوائے۔ یہ نہیں، غوث پاک کا جو طریقہ تھا، آپ کو معلوم ہے جو لوگ بغداد شریف گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ غوث پاک کے لنگر میں آج بھی لائن لگا کر کھانا دیا جاتا ہے، اور اس لائن میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، جن کا اپنے اپنے ملکوں میں رعب اتنا کہ گھر سے نکل جائیں تو سینکڑوں لوگ چومنے اور چھونے کے لیے قریب ہو جائیں، جب وہ بھی جاتے ہیں تو پلیٹ کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور غوث پاک کا لنگر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ابتدا سے ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لنگر غوث کا ہے۔ تم کروڑ پتی اپنے گھر کے ہو، تم رسوخ دار اپنے گھر کے ہو، لیکن اگر ان کے غلام بن کر آئے ہو تو غلاموں کی فہرست میں آ جاؤ۔
تو غریب غوث پاک کا کھانا تو ہے بلا شبہ، 11ویں ختم نہیں ہوئی، چونکہ یہ فیشن بن گئی ہے، یہ لوگوں نے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے چکا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھنے کے، انہیں دین سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن 11ویں بالکل کریں، اللہ نے دیا ہے، کھلائیں، غوث پاک کے نام پر خوب کھلائیں، لیکن کم سے کم یہ غوث پاک کا تذکرہ جس پر دھول جم رہی ہے اور غوث پاک کی حقیقت جو ہماری نسلوں تک نہیں پہنچ رہی، وہ صرف یا غوث المدد تک ہی محدود ہے، تو پھر آنے والی نسلوں کا خیال کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بھول جائیں کہ غوث پاک تھے کون۔ اور ایسا ہوا نہیں، ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے ان اسی ملک کے پرہیزگار اور متقی لوگوں کو، نہیں پڑھ رہے چور اور ڈاکو، تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، ہمارا بچہ اسکول میں نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہ لٹیرے تھے، وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے۔ کون تھے اصل میں؟ وہ پرہیزگار تھے، متقی تھے، جن کی تکبیر اولیٰ سے نماز فوت نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں کو چور اور ڈاکو بنا دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے تاریخ دبائی، ہم نے تذکرے نہیں کیے، یہ وجہ ہے۔ اور ہر دور میں یہ ہوا ہے، جس دور میں لوگوں نے اپنے اکابروں کی تاریخ پر تبصرہ اور تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، اس وقت سے اس قوم کا خسارہ اور اس کی خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور اس دور کا بھی حال یہی ہے کہ زمانے بھر کی باتیں کرنے کی فرصت تو ہمارے پاس ہے، جنہیں ابھی تک نماز کے سجدہ سہو کے صحیح مسائل نہیں آئے، جنہیں اپنی نماز پڑھنا نہیں آئی، وہ ان مسائلوں پر بحث کرتے ہیں جس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جن چیزوں کو بچانا تھا انہیں ہم نے کنارے ڈال دیا اور اس کو ایک محض رسمی بنا لیا کہ 11ویں آئے تو غوث پاک کا تذکرہ کرو، بات ختم، یا ان کی دو چار کرامتیں بتا دو، بس یہی حق ادا ہو گیا آپ کی مجلس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو چنا ہے تو ہم کوشش کریں اپنے اکابروں کی تاریخ زندہ کرنے کی، اور جس کے نام کا بھی کھلائیں پہلے کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ان کے نام کی محفل کا انعقاد کیا جائے، ہے نا؟ 4 لوگ آئیں، 10 لوگ آئیں، 5 لوگ آئیں، اس کی پرواہ نہیں کریں۔ عام طور پر لوگوں نے، یہ بھی آخری سن لیں، عام طور پر لوگوں نے جو اسے بند کیا ہے کروانا، میں نے جو سمجھا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ کروانے والا بیچارہ اہتمام کرتا ہے، لائٹ لگایا، ساؤنڈ لگایا، دعوتیں دی، لیکن جب وہ جا کر دیکھتا ہے اپنے گھر کی مجلس تو بیٹھے 25 15 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے دن جسٹ اگر کھانا ہے تو جنہیں دعوت نہیں بھی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہیں، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار مجلس میں کوئی نہیں آتا، تو اسے لگتا ہے کہ پھر یہ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت کیا ہے، اب میں سیدھے نیاز کروا کر کھانا ہی کھلا دوں۔ اور یہ ہوا، اور لوگوں نے دھیرے دھیرے اپنے گھروں سے اس مجلس کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن میری ایک بات اگر ذہن میں بیٹھ گئی، جتنے آپ لوگ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کبھی نہیں ہوگا۔ غوث پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنی محفل میں بلاتے ہیں۔ اب چاہے غوث پاک 5 کو چاہیں، 50 کو چاہیں، یا 5000 کو چاہیں۔ اور لنگر کا رہا مسئلہ، تو غوث پاک کا لنگر ہوتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں صرف پیٹ بھرنے آئے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ غوث پاک کا لنگر ہوتا ہی ان لوگوں کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی کثرت تعداد میں آتے ہیں، جو لنگر کھاتے ہیں فیض سمجھ کر وہ فیض پاتے ہیں، اور جو پیٹ بھرنے کی نیت سے کھاتے ہیں ان کا صرف پیٹ بھرتا ہے، اور جو غوث پاک کا کھا کر تذکرہ کرتے ہیں پھر غوث پاک کا فضل بھی ان پر ہوتا ہے اور غوث پاک کی نظر کرم بھی ان پر ہوتی ہے۔ تو یہ مجلس جاری رکھے، ہمارے اکابروں کا طریقہ تھا، بزرگوں کا۔ آپ کے باپ دادا جو بزرگ گزرے ہیں، یہ چھندواڑا میں بھی ہوتا ہوگا، بھائی ہر گھر میں محفل ہوتی ہوگی، جگہ جگہ غوث پاک کا تذکرہ ہوتا ہوگا۔ اب کون سا ایسا دور آ گیا کہ ہم نے بند کر دیا؟ تو یہ صرف رغبت دلانا مقصد تھا۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفلیں اپنے گھروں میں سجائیں، اس لیے کہ غوث پاک کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان دنوں میں آپ حضرات سنیں گے۔ اللہ ہمیں غوث پاک کی سچی تعلیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔